الحنان والمنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ذات محترم و محتشم، درس محرم الحرام ہمارا جاری و ساری ہے. آج بحمدہ و بفضلہ تعالی تیسرا دن ہے ہمارا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم اس معاملے میں ہمارے آسانی پیدا فرمائے، عافیت والا معاملہ کرم فرمائے اس کے اندر. کل ہم نے سنا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی، وہیں پر ہم نے اپنی اختتام کیا تھا. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ ہانی کے گھر رکے ہوئے تھے، وہاں سے ابتدا ہوئی اور یزید ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل ہانی کے یہاں چھپے ہوئے، تو اس نے اپنا ایک غلام معقل اس نے لگا دیا پیچھے اور اس کو 3000 درہم دیے. 3000 درہم دینے کے بعد اس نے کہا کہ جاسوسی کرو اور امام مسلم کی خبر لاؤ کہ کہاں پر یہ چھپے ہوئے. فرماتے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خبر لی گئی اور اس طرح خبر لی گئی کہ یہ جو غلام تھا معقل بڑا ہوشیار تھا. سب سے پہلے یہ گیا جامع مسجد جا کر وہاں پر اس نے ایک بزرگ سے ملاقات کی اور ان کو قریب بلاتا اور کہتا ہے کہ حضرت یہاں پر کوئی نواز رسول کے نائب آئے ہیں. تو اس حضرت نے کہا جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی تو مجھ سے ہی پوچھ رہا، یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے، مجھ سے ہی پوچھ رہا ہے. اس بزرگ نے بھی چال چلی کہ بھائی یہ کوئی اور تو نہیں ہے، دشمن تو نہیں آ گیا یہ. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کے چہرے پر خیر و برکات زیادہ نظر آتے ہیں، آپ کا چہرہ برا نہیں ہے، اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جب آپ نے اس نے یہ بات کہی تو اس کی بات آپ پر مؤثر ہو گئی اور آپ نے کہا کہ یہاں پر نواز رسول آئے ہیں اور وہ ادھر رہتے ہیں، یعنی ان کا مقام اس طرف ہے رہنے کا. آپ نے اس کو اس طرف پہنچا دیا. اب جو معقل تھا سب سے پہلے آتا اور سب سے آخر میں جاتا اور پوری رپورٹ جا کر ابن زیاد کو دیتا کہ یہاں ایسا ہو رہا ہے اور تمہارے خلاف یہ ہو رہا ہے اور یزید کے خلاف یہ ہو رہا ہے. جب اس نے یہ بات سنی اور اس نے سوچا کہ یہ کہاں پر رکے ہوئے، اس نے کہا ہانی کے گھر. جب اس نے سوچا کہ یہ ہانی کے گھر رکے ہوئے کہ جو ہانی میرا اتنا اچھا دوست ہے اور اس کے یہاں پہ رکے ہوئے، تو اس نے کہا ہانی کو بلوایا. جب ہانی کو بلوایا گیا تو یاد رکھیے گا جب حضرت امام مسلم بن عقیل ہانی کے گھر داخل ہوئے تھے تو ہانی نے کہا تھا کہ آپ میرے یہاں پر نہ آتے تو اچھا تھا. اور ہانی نے اس وقت سے ابن زیاد سے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا. جب ابن زیاد سے ملنا چھوڑ دیا، ایک بیماری کا معاملہ کرنا بیٹا، تو اس صورت میں ابن زیاد نے کہا اس کو اس کی طرف 2 جاسوس بھیجے اور 2 بندے بھیجے. اس نے کہا کہ اگر تم بہانہ بازی کر رہے ہو شرافت سے ہمارے پاس آ جاؤ، ورنہ پھر تمہارے جو سختی والے معاملات تمہارے ساتھ کیے جائیں گے. اچھا، اس کے ساتھ 2 بندے تھے. نمبر 1 کا نام تھا محمد اشعث اور دوسرے کا نام تھا اسما بن خارجہ. یہ 2 شخص گئے تھے. ایک تو محمد اشعث، یہ اشعث کون تھا؟ یہ جعدہ کا بھائی تھا اور جعدہ یہ وہ خبیث شخص تھا کہ جس نے حضرت امام حسن کو قتل کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ اس کا بھائی تھا. ان دونوں کو بھیجا. ان دونوں نے کہا کہ آپ کو ابن زیاد نے یاد کیا. اس نے کہا مجھے کیوں یاد کر رہا ہے؟ اس نے کہا تم بہانہ بازی کر رہے ہو، اس کو سب پتہ چل گیا. تو ہانی حضرت امام مسلم کے پاس گئے، کہا کہ میں اس سے ملاقات کر کے آتا ہوں. جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ تم نے
امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر پہ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اس نے جب سنا کہ ایسا میں کیوں کروں گا، ایسا تمہارے ہوتے ہوئے ایسا کروں گا میں، تو اس نے اپنے غلام معقل کو بلایا۔ جب ہانی نے معقل کو دیکھا نا تو اس سے ہوش ہی اڑ گئی کہ یہ وہی غلام کہ جو ہمارے ساتھ مل کر اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے یہ معقل۔ جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا خدا تجھے ذلیل کرے، تو ایسا ہوگا تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ جب ہانی کو ایسا دیکھا تو اب تو ہانی کی آخری وقت آ گئے، تو ہانی نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر نہیں بلایا، بلکہ وہ خود آئے تھے، اور مجھے شرم آئی کہ میں ایک خاندان رسالت کے ایک فرد کو اپنے گھر سے نکال دوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا ایک کام کر، اب میری جان چھوڑ دے، میرے ساتھ ایک معاملہ یہ کر کہ میرے گھر پہ جو امام مسلم بن عقیل آئے ہیں اس کا ایک کام کرتے کہ میں ان کو کہتا ہوں اپنے گھر سے جائیں، یعنی میرے گھر سے جائیں، یہاں سے نکل جائیں، میں اپنے گھر پہ ہی رکھوں گا۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں کر، تو ایک کام کر ان امام مسلم بن عقیل کو ہمارے قتل کے حوالے کر دیں، یعنی ہم اسے قتل کر دیں گے۔ استغفر اللہ، یعنی ایک صحابی کو، ایک نواز رسول کے نائب کو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو ابن ہانی نے جب بات یہ سنی کہ ابن زیاد یہ کہہ رہا ہے، اس نے کہا مر جاؤں گا لیکن قتل کے حوالے نہیں کروں گا کبھی تیرے۔ ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ میں جاؤں گا اور کہوں گا کہ یہاں سے جائیں، لیکن قتل کے حوالے یعنی تیرے حوالے کبھی نہیں کروں گا کہ تو اس کو قتل کر دے، ایسا نہیں کروں گا میں۔ دونوں کے درمیان آپس میں بحث ہونے لگی لیکن نہیں مانا، تو ہانی نے کہا کہ نہیں میں حوالے کروں گا نہیں۔ اتنی بحث بڑھ گئی کہ ابن زیاد جو تھا وہ غضبناک ہوا، کیونکہ یہ ویسے بھی مردہ دل تھا، سخت دل اس کا تھا۔ جب اسے سنا ابن زیاد کے بارے میں اور ابن زیاد دونوں کا ٹکراؤ ہوا، دونوں کے آپس میں بحث ہونے لگی، تو اس نے ڈنڈا اٹھایا اور ہانی کے سر پر مارا، اس کے منہ پر مارا۔ استغفر اللہ، یہ ہانی بھی اہل محب تھا، محبت کرنے والوں میں سے تھا۔ اس کے منہ پر جیسے ہی مارا، ایک تو ناک کی جو ہڈی تھی وہ ٹوٹ گئی، آبر مبارک جو تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، پورا جو چہرہ تھا وہ پورا کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا، پورے کپڑے خون سے بھر گئے۔ اس طرح آپ کو مارا گیا۔ استغفر اللہ۔ پھر کیا کیا کہ ان کو قید کر لیا گیا۔ اب جو دو شخص گئے تھے، ایک تھا محمد عاشرت اور دوسرے کا نام تھا اسما بن خارجہ، جو کہ ہانی کو بلانے گئے تھے اس کے گھر سے۔ تو اسما بن خارجہ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ابن زیاد تو نے دھوکے سے ان کو قتل کیا ہے، تو نے تو یہ کہا تھا کہ میں ان سے بات کروں گا اور تو نے ان کو دھوکے سے قتل کر دیا، تو نے ایک اچھی کام نہیں کیا یہ۔ تو اس نے کہا بدبخت تو چپ ہو۔ تو اس نے بھی بحث کرنے لگا، اسما بن خارجہ وہی بحث کرنے لگے کہ تو نے اچھا نہیں کیا، ان کے ساتھ نے دھوکہ کیا۔ فرماتے ہیں اس نے محمد بن عشس کو بھی پکڑوایا اور ان کو بھی اپنے گارڈ وغیرہ سے کہا کہ ان کو بھی مار دو۔ جب اس کو مارا گیا، زخمی کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کو بھی قیدی بنا دیا گیا۔ اب یہ دو شخص جن کو قیدی بنا دیا گیا، کن کے چکر میں ہوئی؟ صرف اور صرف اہل محب تھے، محبت کرنے والے تھے اہل بیت سے۔ فرماتے ہیں ان دونوں کو بھی بنا دیا گیا۔ محمد عشعث جو تھا اس کے وہی پرانی حرکتیں تھی اپنی بھائی والی۔ اس نے جب یہ سنا بولا کہ اسما بن خارجہ کا ایسا معاملہ ہوا ہے تو میرے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا۔ اس نے کہا ابن زیاد تو جیسا کہے گا ویسے ہی میں کروں گا۔ اپنے بھائی والی حرکتیں اس نے شروع کر دی، جو جادہ کی حرکتیں کی کہ جادہ نے بھی امام حسن کو قتل کیا ہے، تو کہا کہ جیسی آپ کہیں گے حضرت ویسے ہی میں کروں گا۔ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے نا کہ منہ پہ کچھ اور پیچھے کچھ اور، تو وہ اس کی حرکتیں ایسی تھی، اس کو پتا ہے میری جان چلی جائے گی، میں بھی زخمی ہو جاؤں گا، اس سے اچھا اس کے ہاتھ پر بیعتی کر دو۔ وہ اپنی جان چھڑانے کے چکر میں اس نے اس طرح کی حرکتیں کی۔ شہر میں یہ وبا پھیل گئی کہ ہانی ایک معزز شخص ہے کہ اس کو ابن زیاد نے زخمی کر دیا بلکہ مار ہی دیا۔ شہر میں وبا پھیل گئی اور پورے یہاں تک کہ پورا جو ان کا علاقہ تھا، پورا علاقہ ابن زیاد کے یہاں پہ جمع ہو گیا ابن زیاد کو قتل کرنے کے لیے کہ تو نے ہمارے ایک بندے کو مار دیا، ہانی کو، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو اس کے گھر جمع ہوئے تو یہ گھبرا گیا اتنے میں، اس نے کہا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نے قاضی صاحب کو بلوایا اور قاضی صاحب کو، قاضی کا نام تھا قاضی شرح، قاضی شرح کو بلوانے کے بعد ان کو اپنے گھر پہ بلوایا، بولے کہ آپ جائیں دیکھنے ہانی زندہ ہے اور لوگوں کو خبر دے کہ ہانی زندہ ہے، یہ افواہ غلط ہے۔ قاضی صاحب اندر گئے اور دیکھا تو ہانی زندہ تھا۔ تو ہانی کو زندہ دیکھ کر قاضی شرح نے کہا کہ تمہارا جو ہانی وہ زندہ ہے، تمہارے پاس جو افواہ آئی ہے کہ قتل کرنے کی وہ غلط آئی ہے۔ تو جب یہ لوگوں نے بات سنی تو لوگ وہاں سے چلے گئے، سنا کہ بھئی ہمارا ہانی ابھی زندہ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عبداللہ حضرت مسلم بن عقیل جو کہ نواز رسول کے نائب تھے، جو کہ آئے ہوئے تھے کوفہ کے اندر،
فرماتے ہیں آپ نے عبداللہ بن حازم کو لوگوں کی طرف بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ ہانی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ جب کہ دیکھنے کا عبداللہ بن حازم تو دیکھا کہ ہانی کو تو چور چورا اور سب بیچارے کر دیا اور خون سے وہ پورا لپٹا ہوا ہے اور زخمی کر دیا اس کو۔ تو جب اس نے سنا تو عبداللہ بن حازم نے امام مسلم بن عقیل کو بتایا کہ اس طرح ہانی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ آپ نے کہا باہر جمع ہو اور یا منصور کہہ کر لوگوں کو پکارو۔ جب یا منصور کہہ کر پکارا گیا تو لوگ آپ کے پاس جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ اس جملے کے پکارنے کی وجہ سے 4000 افراد جمع ہو گئے۔ صرف یہ الفاظ پکارنا تھا یا منصور، جب یہ پکارا گیا الفاظ تو تقریباً 4000 آدمی جمع ہو گئے۔ سب فوراً باہر نکل آئے، حضرت امام مسلم بن عقیل کے پاس جمع ہو گئے۔ جب دیکھا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل نے پکارا ہے سب کو جمع ہونے کو کہا ہے، یہاں تک کہ 4000 کی جگہ 18000 لوگ ہو گئے۔ سب گئے ابن زیاد کے گھر کو گھیر لیا، جاتے جاتے جیسے ہی گھیر رہے تو 18000 کی جگہ 40000 لوگ ہو گئے اسے گھر کو گھیرنے کے لیے۔ اب ابن زیاد کی کیا حالت ہوئی ہوگی بیچارے کی، اس نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا قافلہ میرے پیچھے آیا ہوا ہے اور یہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، یہ تو مجھے قتل کر دیں گے، اس نے اور اس کے گھر میں جو کہ صرف 20 اور 30 آدمی تھے، یہاں علماء کرام فرماتے ہیں صرف ابن زیاد کے پاس 50 آدمی تھے، 30 اس کے پولیس کے افراد تھے، باقی اس کے جو کوفہ کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے وہ بندے تھے اس کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ 40,000 کا مجمع ایک آیا ہوا تھا اور ایک 50 آدمی کیا کر لیں گے اس کے سامنے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ آپ چاہتے تھے کہ جو گفتگو ہو جائے، گفتگو سے اگر معاملہ سلجھ جائے تو ٹھیک ہے، ہم جنگ کی طرف نہیں جاتے۔ آپ گئے بھی تھے گفتگو کرنے، جب آپ گئے گفتگو کرنے تو اس نے گفتگو تو نہ سنی۔ ابن زیاد نے ادھر ایک چال چلی، چال کیا چلی، اس نے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس کے سردار، یعنی جو قوم کے تھے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا تم اپنی قوموں کے پاس جاؤ، میرے گھر کی چھت پر چڑھو اور اپنی قوموں کو اس بات کی یاد دلاؤ کہ اگر یزید یہاں پر آ گیا تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، ان کو انعام و اکرام کی لالچ دلاؤ، کیونکہ ایک انعام مل جاتا ہے نا بندے کو تو اس صورت میں بندے کو جب پیسہ ملتا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ قرآن کریم نے فیصلہ فرمایا، جب بندے کے سامنے مال وغیرہ آیا تو بندے کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، بندہ بھول جاتا ہے میرا باپ کون ہے، ماں کون ہے، نہیں پہچان سکتا ہے، اتنی پیسے کی محبت آ جاتی ہے۔ جب دیکھا کہ اوپر چڑھے سارے سردار اور اپنی قوموں کے پاس گئے، اوپر سے پکارا کہ یزید کا جو لشکر ہے نا وہ شام سے نکل چکا ہے کوفہ کی طرف۔ جھوٹ بولا انہوں نے کہ یزید کا جو لشکر ہے وہ شام سے کوفہ کی طرف نکل چکا ہے، اگر وہ آ گیا نا تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تم بچ جاؤ، تمہاری اولاد بچ جائے، تمہاری ازواجیں بچ جائیں، تو تمہارے لیے بہتر یہ تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ جب یہ لوگوں نے سنا اور انعام و اکرام کی لالچ سنی، فرماتے ہیں لوگ متنفر ہونے لگ گئے۔ میں نے کیا کہا تھا، یہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے، یہ سارے شیعان علی جن کو کہا جاتا ہے کہ امام مولا مشرق الشاہ کو بھی دھوکہ دینے والے یہ تھے، اب دیکھیں گے دھوکہ بازی کیسے ہوتی ہے۔ فرمایا ان کو جب اتنی سی دھمکی ملی ابھی تو 40,000 کا مجمع ہے، فرماتے یہ سارے لوگ کم ہوتے گئے، آگے منتشر ہوتے گئے، یعنی پھیل گئے، اپنے گھروں کی طرف جانے لگے، یہاں سے 20 نکلے، یہاں سے 30 نکلے، یہاں سے 50 نکلے۔ فرماتے ہیں علماء کرام اس بارے میں کہ اب جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لوگ رہ گئے تھے 40,000 میں سے، آپ کو بھی سن کر حیران کہ کتنی بندے نے دھوکہ بازی کی ہے لوگوں کے ساتھ، کہ کس طرح یہ حرکتیں کرتے تھے، اور ادھر بھی روئے، آج بھی رو رہے ہیں لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جن کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، صرف ان کو ایک چھوٹی دھمکی ملنے پر صرف اور صرف 30 آدمی رہ گئے، 40,000 کی جگہ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، میں مغرب کی نماز پڑھنے گیا، میرے ساتھ 30 آدمی تھے، سلام پھیر کے دیکھا وہ 30 آدمی بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، 40,000 کا مجمع جو بیعت کرنے آیا تھا، بڑی بڑی قسمیں کھائی تھی، حضرت ہمارے لیے آپ کے اموال بھی حاضر ہیں، آپ کی گردنیں بھی حاضر ہیں، یہ تھے سارے جھوٹے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی بیعت توڑی اور صرف ان کو ایک دھمکی ملی کہ یزید کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ جو محبت کرنے والے تھے ان کے دروازے آپ کے لیے بند ہو گئے، اس کے یہاں وہ بندہ جائے مسافر ایک شخص ہے، 2 بچے
آپ کے ساتھ ایک محمد ہے، ایک ابراہیم ہے، چھوٹے چھوٹے تو بچے آپ کے ساتھ بھی تھے۔ تو آپ پریشان ہو گئے اور آپ پریشان ہو کر آپ گلیوں کے اندر گھومنے لگے، کوئی تو ہو دروازہ کھول دے۔ فرماتے ہیں آپ سمجھ گئے، اور آپ کو اپنی ٹینشن نہیں تھی، ٹینشن تھی تو امام عالی مقام کی تھی کہ جن کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خط لکھ دیا تھا کہ حضرت آپ کوفہ کی طرف تشریف لے آئے، انہوں نے بیعت کر لی، تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ آپ کو یہ ٹینشن تھی کہ امام حسین آ گئے تو ان کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے، یہ ٹینشن تھی۔ فرماتے ہیں کہتے امام مسلم بن عقیل راستے میں جا رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا جس کا نام تھا طوعا نامی، ایک بڑھیا عورت تھی، تو وہ اپنے بیٹے کا انتظار کرتی، اس کا بیٹا بھی شرابی کبابی تھا، وہ بھی بیچارہ آوارہ تھا، تو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی طرف آیا اور کہا تم پانی پلاؤ گی مجھے؟ کہا پلاؤں گے۔ اندر گئی اور پانی پلایا، آپ نے پانی پی لیا تو آپ ادھر ہی کھڑے ہو گئے۔ تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ طوعا نامی نے اس سے پوچھا کہ امام مسلم بن عقیل سے کہ آپ ادھر کیوں کھڑے ہوئے، اپنے گھر جائیے، رات کے وقت آپ کو یہاں پہ مناسب نہیں ہے ٹھہرنا۔ آپ نے کہا میں خاندان رسالت کا ایک فرد ہوں اور میں ایک مسافر ہوں، یہاں کے لوگوں نے مجھ پر ہاتھ پر بیعت کی لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ وفاداری نہ کی، ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، 40,000 کا مجمع تھا، آپ نے ساری کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل ہے؟ بولا ہاں میں مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ بھی اہل محبت سے پیار کرنے والی تھی، اس نے اپنے گھر میں بلایا طوعا نامی نے، اور اپنے گھر میں بلانے کے بعد اس نے آپ کو کھانا پیش کیا، کھانا پیش کرنے کے بعد آپ کو کھانا وغیرہ کھلایا اور پانی وغیرہ دیا، سارے انتظامات کرنے کے بعد آپ کو گھر میں ایک جگہ دے دی بیٹھنے کے لیے کہ آپ بھلے آرام بھی کر لیں، یہاں تک کہ اس کا بیٹا آ گیا۔ اور ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ابن زیاد نے کہا لوگوں سے کہ امام مسلم بن عقیل کو جس نے بھی اپنے یہاں پناہ دی ہوئی ہے وہ ان کو ادھر سے الگ کر دے، کیونکہ پتا تھا سارے لوگ ان کو جا کر چھوڑ چکے ہیں، امام مسلم بن عقیل یہیں پر گھوم رہے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ جو ان کو لے کر آئے گا اس کو میں انعام و علاج دوں گا، ان کو میں انعام و اکرام سے نواز دوں گا، پورا پیسے دے دوں گا اس کو۔ اب پیسے کے سامنے تو بڑا آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ اس سے جب بات سنی شرابی کبابی نے، اسی کے بیٹے نے، طوعا نامی کے بیٹے نے، ویسے بھی شرابی پینے والا تھا، رات کو آیا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، اس سے جب دیکھا یہ کون ہے تو کہتا مسلم بن عقیل ہے۔ اس کو یاد آ گیا کہ ابن زیاد نے کہا تھا جو ان کو لائے گا اس کو پیسے دوں گا۔ اس بیچارے کے لیے صبح گزارنا مشکل ہو گیا تھا، وہ کہتا ہے یار ابھی نکل جاؤں میں، ابھی مجھے انعام مل جائے گا۔ وہ پوری رات نہیں سویا، تو صبح اٹھا اور صبح اٹھنے کے بعد اس نے عبد الرحمن بن اشعث کے پاس گیا۔ عبد الرحمن بن اشعث کون تھا؟ یہ تھا اشعث کا بیٹا عبد الرحمن بن اشعث۔ عبد الرحمن کے پاس گیا، عبد الرحمن کو سارا واقعہ سنا دیا۔ عبد الرحمن نے اپنے باپ کو سنا دیا، اشعث کو، محمد کو، اور محمد نے سنایا، محمد اشعث نے سنایا ابن زیاد کو واقعہ کہ امام مسلم یہاں ٹھہرے ہیں، یہاں پر ان کو لینے جانا ہے۔ تو محمد اشعث کو حکم دیا کہ تم ان کے پاس جاؤ، اور تقریباً 70 یا 80 آدمی کے پاس 70 یا 80 آدمی آپ کو لینے گئے، یعنی گرفتار آپ کو کرنے گئے۔ فرماتے جب آپ کو لینے گئے محمد اشعث تو لوگوں نے آپ پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جو لوگ تھے 70 یا آدمی، جیسے 3-4 آدمی اندر گھسے، آپ نے نہایت شجاعت اور بہادری کے ساتھ حملہ کیا۔ انہوں نے حملہ کرنا تھا، آپ نے بھی ان کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دی اور آپ لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گئے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسرے آدمی اندر گئے، ان کو بھی آپ نے زخمی کر کے باہر نکال دیا۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تاجدار حیدریت کے بھتیجے ہیں، تاجدار حیدریت مولا مشرق کشا کرم اللہ وجہہ الکریم، ایسی شجاعت تو ہوگی نا ہاتھ میں، کیونکہ بھتیجے کس کے؟ تاجدار حیدریت کے۔ فرماتے اندر گئے تو آپ نے باہر نکال دیا ان کو زخمی کر کے۔ اب ان لوگوں نے اپنی حرکتیں کرنا شروع کری، وہ چھت پہ چڑھ گئے اور ڈنڈے وغیرہ جلا کر اندر ڈالنے لگ گئے، آپ کو اس سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایک شخص تھا جو اندر ڈٹ کر مقابلہ آپ سے کر رہا تھا، جس کا نام تھا بکیر بن حمران۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے آپ پر ایک ایسا وار کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کے ایک چہرہ انور پر ایک ایسا وار کیا جس سے آپ کے اوپر کا بھی نیچے کا بھی ہونٹ ٹوٹ گیا، آپ کے اوپر کا بھی کٹ گیا، نیچے کا بھی کٹ گیا، یہاں تک کہ 2 سامنے کے جو دانت تھے وہ بھی ٹوٹ گئے۔ استغفر اللہ، اتنا حملہ کیا، لیکن آپ نے پھر بھی ہار نہیں ماری، آپ نے ہمت شجاعت کے ساتھ بہادری کے ساتھ آپ لڑتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم نے اس کے سر پر ایسی تلوار ماری، اس کا سر پھٹ گیا، اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری تاجدار حیدریت والی کہ اس کے سینے میں جا کر گھس گئی۔ یہ بھی درب حیدریت۔
فرماتے جب وہ اس کے ماری تو مر گیا۔ اب محمد اشرف جو تھا، جو لے کر آیا 70-80 آدمی کو، ابن زیاد کا جو بندہ تھا، اس نے کہا یار ہمارے بندے کو زخمی ہو گئے، یہ مجھے بندہ مار دے گا، اس سے اچھا اس کے لیے ایک چال چلو۔ اس نے بھی ایک چال چلی۔ چال کیا چلی اس نے کہا حضرت آپ کے لیے امان ہے، ہم تو آپ سے بات کرنا آئے تھے، آپ تو لڑنا شروع ہو گئے، آپ تو لڑنا شروع ہو گئے، ہم تو آپ سے صرف ایک بات کرنا آئے تھے۔ آپ نے کہا بھائی میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، میں جب آیا تھا تمہارے پاس 40,000 کا مجمع لے کر، میں بھی یہ چاہتا تھا کہ میں تم سے بات کروں، لیکن تم نے سے کسی نے بات ہی نہیں کی مجھ سے، تم نے تو اپنی قوموں کو ڈرایا جا کے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلام سنا تو اس نے کہا کہ آپ کے لیے امان ہے۔ آپ نے کہا امان ہے میرے لیے؟ بولا ہاں آپ کے لیے امان ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن اشرف سے قریب آ کر کہا اور آپ کو ایک کھچر پر سوار کیا، یعنی کھچر وغیرہ پر آپ کو سوار کیا۔ سوار کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ تلوار آپ سے لے لی گئی۔ آپ نے کہا یہ میرے لیے امان ہے، تو تم نے مجھے پہلا دھوکہ دے دیا۔ ایک تلوار لینے کے بعد آپ نے کہا تم نے مجھے پہلا دھوکہ دے دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ آپ فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے تو اس محمد اشرف نے سنا کہ آپ کے لیے امان ہے، یقین دلانے لگا۔ آپ نے کہا تو نے پہلا دھوکہ تو مجھے دے دیا کہ تلوار لے لی تو نے میرے ہاتھ سے۔ تو اس نے کہا میرے آنسو جو ہاتھ میں آنکھ میں آئے نا، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بلکہ اس کے لیے ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر نہ آ جائے۔ بس تو ایک کام کر دینا کہ امام علی مقام کو میری وصیت پہنچا دینا کہ کوفہ والوں نے میرے ساتھ وفاداری نہیں کی، دھوکہ کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ، تو ایک کام کرنا بس ان کو جا کر یہ بتا دینا کہ وہ کوفہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ آخری بات میں کرتا ہوا چلوں یہاں پر۔ اب محمد بن اشرف سے کہتے ہوئے اس نے کہا تھوڑی دیر میں آپ کے لیے امان ہے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا اچھا کوئی امان ہے؟ آپ نے کہا تو اپنی امان میں بھی عاجز ہو جائے گا۔ جب ابن زیاد کے پاس لایا گیا، آپ کو باہر کھڑا کر دیا گیا۔ باہر کھڑا کرنے کے بعد وہ اندر گیا ابن زیاد کے پاس۔ محمد اشرف کہنے لگا کہ حضرت میں اس کو ابن زیاد کو کہنے لگا کہ میں اس کو امام مسلم بن عقیل کو اپنے پاس جو لایا ہوں وہ امان دینے کے لایا ہوں، قتل کرنے کے نہیں لایا، میں نے اس کو امان دے دی۔ ابن زیاد نے جب سنا نا تو غضبناک ہوا۔ اس نے کہا تجھے کس نے اجازت دی کہ اس کو امان دے؟ نہیں کہا تھا امام مسلم بن عقیل نے کہ تو اپنی امان میں بھی عاجز ہو جائے گا، ہو گیا عاجز۔ ابن زیاد نے کیا کہا کہ تجھے کس نے اجازت دی تو اسے امان دے؟ گورنر میں ہوں، تو تھوڑی ہے میں قتل کروں گا اس کو۔ یعنی اتنی دھوکہ بازی ان لوگوں نے کی۔ فرماتے ہیں حضرت مسلم بہت پیاسے تھے کیونکہ ایک جنگ آپ نے مقابلہ ڈٹ کر کیا۔ فرماتے جب آپ نے امام مسلم نے ایک پانی مانگا عمر بن باہلی سے کہ مجھے پانی تو پلا دو، اس نے کہا تمہیں ایک بوند بھی نہیں ملے گا۔ اس اخبث الخبیث نے ایک اتنی بری بات کی، اس نے کہا تمہارے لیے جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اس نے کہا کہ تمہارے لیے جہنم کا پانی ملے گا، یہ پانی نہیں ملے گا۔ اس نے یہ بات کی۔ وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کا نام تھا عمارہ بن عقبہ، اس کو آپ کی حالت پہ ترس آیا اور اس نے اپنے غلام کے ساتھ پانی بھیجا۔ فرماتے آپ نے ایک پانی کا کٹورا آپ کے پاس آیا، جیسے منہ کے قریب لے کے گئے منہ سے خون آنے لگ گیا، وہی کٹورے کے اندر جا کر گرا تو پانی خون بن گیا۔ فرماتے اس کو پھینکا گیا، دوسرا کٹورا آپ کو دیا گیا، دوسرا کٹورا اپنے قریب کیا، اس کے اندر بھی خون آ گیا، آپ نے اس کو بھی پھینک دیا۔ فرماتے تیسرا جب آپ نے اپنے کٹورا قریب کیا، فرماتے جو دو دانت سامنے کے جو اکھڑے ہوئے تھے، فرماتے وہ اس کے اندر آ کر گر گئے۔ آپ نے پانی نہیں کیا، آپ نے کہا اب یہ جو دنیا کا پانی میرے مقدر میں نہیں ہے، اب میرا وقت آ چکا ہے۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ فرماتے اگر مجھے آپ اندر گئے ابن زیاد کے پاس، یہ باہر کا معاملہ تھا پانی پینے والا، ابن زیاد کے پاس اندر گئے، اندر جانے کے بعد آپ نے اسے سلام نہیں کیا تو اس کے پاس جو خادم تھے اس نے پوچھا بھائی تو نے سلام کیوں نہیں کیا؟ کہا اگر یہ مجھے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے سلام ہیں، اگر یہ مجھے قتل کے ارادے سے رکھتا ہے تو میں سلام نہیں کروں گا اس کو۔ تو آپ نے صرف جب یہ بات سنی تو آگے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد نے کہا، بولا ہمارے لوگ امن میں تھے، ہمارے لوگ امن میں، تم نے اختلافات پیدا کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے جب یہ بات سنی نا تو یہ لگے بھائی میں کیوں تفرقہ پھیلاؤں گا، تمہارے لوگوں نے ہمارے پاس 12,000 خط بھیجے تھے امام علی مقام کے پاس کہ یہاں کے لوگ پریشان ہیں، یہاں کے لوگوں کو نماز جمعہ پڑھنے نہیں آتی، عیدین پڑھنے نہیں آتی۔ نعمان بن بشیر جو کہ ادھر کے گورنر تھے، انہوں نے وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، اس وجہ سے امام مسلم بن عقیل امام علی مقام کو انہوں نے بلوایا تھا، میں کیوں ایسا کروں گا؟ آپ نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ابن زیاد نے آپ کے اوپر تہمت لگائی، کہا کہ تو شرابی ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ کے والد محترم حضرت عقیل، آپ کے
حضرت مولا مشرق کشا کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گالی دینا، اس نے اخبث الخبیث نے گالی دینا شروع کر دی، ابن زیاد نے ان دنوں گالی دینا شروع کری، آپ نے اپنی زبان خاموش کر لی۔ ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زیاد نے جلادوں کو حکم دیا امام مسلم بن عقیل کے بارے میں، اور ابن زیاد نے ایک وعدہ کیا اندر، کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر میری ماں مجھے روئے، اگر میں نے قتل تیرا اس طرح نہ کیا، اس طرح تیرا قتل کروں گا کہ آج تک کسی کا قتل نہیں ہوا۔ استغفر اللہ، سے دھمکی بھی دیا آپ کو۔ فرماتے ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ اس امام مسلم بن عقیل کو چھت پہ لے جا کر قتل کر دو، اور قتل کرنے کے بعد اس کے سر کو اوپر سے پھینکو تاکہ سارا کا سارا چورا چورا ہو جائے۔ استغفر اللہ، اتنے یہ بے رحم تھے۔ فرماتے ہیں آپ کو اوپر لے جایا گیا جلادوں میں، لیکن آپ کے ہاتھ میں جو تھا نا، آپ فرماتے ہیں جب جلاد لے جا رہے تھے اس وقت بھی آپ کے ہاتھ میں آپ کے لب مبارک پر درود پاک کا نذرانہ تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ کو لے جایا جا رہا تھا لیکن درود پاک کا نذرانہ حضور پر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اوپر گئے اور اوپر جانے کے بعد جلادوں نے آپ پر پے در پہ وار کیے، جہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کو چھت سے نیچے تک پھینک دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، ہانی کو ہی بلا گیا، ہانی کو بھی بلا کر اس نے ہانی کو بھی شہید کروا دیا، اپنے جلاد کو حکم دیا کہ اس ہانی کو بھی شہید کر دو جو کہ قید میں تھا، میں اس کو بھی شہید کر دو، اور میں اس کے بھی سر کو اوپر سے نیچے تک پھینکو تاکہ یہ بھی چورا چورا ہو جائے۔ فرماتے ہیں ان دونوں کے سر کو، امام مسلم بن عقیل کے بھی سر کو اور ہانی کے بھی سر کو، حضرت ہانی کے بھی سر کو، فرمایا کہ اس نے بوری میں ڈالا اور کہا کہ یہ یزید کے پاس بھیج دو، یزید کا معاملہ وہ کرے جو کرنا اس کو۔ تو یزید کی یہ حرکتیں تھیں، اور یزید کا یہ گورنر تھا، کیا نام تھا اس کا؟ ابن زیاد، عبداللہ بن زیاد اس کا نام تھا۔ فرماتے ہیں آخری بات، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے تھے۔ اگر ان کی بات ہم توجہ سنیں نا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، بیچارے یہ تو چھوٹے بچے تھے، ان کو تو چھوڑ دیا جاتا، ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ دو چھوٹے بچے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے۔ فرماتے ہیں قاضی شنیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہاں بھیج دیا گیا تھا حضرت مسلم بن عقیل کے پاس، حضرت مسلم بن عقیل کے بچے تھے تو قاضی شنیع کے پاس ہی تھے، اور قاضی شنیع نے اپنے پاس بلایا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک چھوٹے بچے ان کے باپ کو شہید کر دیا گیا، تو آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، تو بچوں نے جب سر کا ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ہم سمجھتے شاید ہم یتیم ہو گئے، ہمارے باپ کو مار دیا گیا ہے۔ بچوں نے کہا کہ ہمارے باپ کو مار دیا گیا ہے، ہم یتیم ہو گئے۔ بچوں کے قاضی صاحب اور تیز سے رونے لگے، بچے سمجھ گئے آج ہم یتیم ہو گئے، بچوں نے بھی رونا شروع کر دیا، اتنا روئے بچے دونوں، حضرت محمد حضرت ابراہیم دونوں روئے۔ فرماتے ہیں قاضی شنیع نے کہا تمہارا ابن زیاد کے پاس رہنا اچھا نہیں ہوگا، تم ایک کام کرو، حضرت اپنے بیٹے اسد کو حکم دیا کہ ان دونوں کو ایک جگہ ہے جسے باب العراقین کہا جاتا ہے، وہاں سے آج قافلہ جا رہا ہے مدینہ منورہ کی طرف، تم ان کو حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ چھڑوا دو۔ تو وہاں پر جب ان دونوں شہزادوں کو لے جایا گیا باب العراقین کے پاس تو کہتے ہیں کہ وہ قافلہ آگے جا چکا تھا، اب تقدیر میں ہونا وہ تو لکھ چکا ہے۔ فرماتے ہیں آپ کو آگے لے جایا گیا تو دیکھا تو وہ جو قافلہ تھا وہ آگے چل پڑا، اور آگے بڑھے تو قافلہ نظر آ گیا۔ حضرت اسد نے کہا کہ آپ دونوں شہزادے، قافلہ سامنے نظر آ رہا ہے، جلدی سے جائیں اور ان قافلے میں شامل ہو جائے، کسی کو بتانا مت کہ ہم ادھر مسلم بن عقیل کے بیٹے۔ تو ان دونوں کو بھیج دیا گیا۔ فرماتے ہیں اسد ادھر سے گئے، یہ دونوں آگے چلتے گئے، لیکن آگے چلنا تھا کہ وہ قافلہ ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب تنہا دونوں، اتنے تنہا تھے، دو چھوٹے چھوٹے بچے جنگلوں کے اندر آخری گھوم رہے کہ کہاں پر ہم جائیں۔ خاندان رسالت کے دو چمکتے ہوئے پھول، حضرت محمد، حضرت ابراہیم، دو چمکتے ہوئے پھول جنگلات میں آخر کار خود ہی اکیلے گھوم رہے کہ قافلہ بھی اب غائب ہو چکا ہے، اب کوئی نہ ساتھی ہے نہ کوئی منزل ہے ہماری۔ فرماتے ادھر ابن زیاد کو معلوم ہونا تھا کہ اس کے دو فرزند محمد بھی ابراہیم بھی ہیں، تو اس نے ان کو ہی بلانا چاہا، تو اس نے کہا کہ بھائی وہ تو جا چکے ہیں یہاں سے۔ اس نے کہا جو ان کو پکڑ کے لائے گا اس کے لیے بھی انعام و لالچ ہے، اس کے لیے بھی انعام و اکرام ہے، اسے بھی لالچ دی، اس پہ بھی اس نے انعام و اکرام کی لالچ دینے کے بعد اس کی جو پولیس تھی اس نے اس کو ڈھونڈا، کیونکہ بچے تھے آگے گئے تھے، اتنے زیادہ آگے تو گئے نہیں تھے۔ فرماتے ان دونوں کو پکڑ کر لائے ابن زیاد کی جگہ، اور ابن زیاد نے ان دونوں کو بھی قید کروا دیا۔ وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا مشکور نامی شخص، اس نے جب دیکھا وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا اور وہ جیل کا دروگا تھا یعنی محافظ تھا، اس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہوتی تھی، اس نے کہا
میں خاندان رسالت کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا، اپنی جان بھلے جانے دوں گا لیکن آپ دونوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے آپ دونوں کو کنڈی وغیرہ اس کی جو جیل وغیرہ کی جو بھی معاملات کیے اس سے رہا کروایا، اپنے گھر لے گیا۔ یعنی ابن زیاد کو معلوم نہیں کہ یہاں سے بچے جا چکے ہیں، وہاں سے ان کو نکال دیا مشکور نے، اپنے ساتھ گھر پہ کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اپنی ایک انگوٹھی دی، انگوٹھی دینے کے بعد فرما دے کہ یہ شہر کے باہر قادسیہ کے باہر جانا، وہاں کی انگوٹھی بطور نشانی دے دی، اور وہاں پر جا کر میرا بھائی ہے اس کو سارا واقعہ سنا دینا، وہ تو میں مدینہ منورہ پہنچا دے گا، تمہارا یہاں پر رہنا درست نہیں ہے۔ جب دونوں بھائی نکلے آگے کی طرف تو فرماتے ہیں کہ مصیبت کے بارے دونوں بھائی چل پڑے، لیکن جو تقدیر کو ہونا تھا وہی تھا۔ فرماتے ہیں کہ دونوں قادسیہ کے مقام پر چل پڑے، رات گزرنی تھی گزر گئی، لیکن صبح جیسے ہوئی تو پتہ چلا کہ قادسیہ کے مقام تک تو ہم پہنچے ہی نہیں ہیں۔ جب وہاں پر نہیں پہنچے تو ایک دونوں بھائی تک چکے تھے، فرماتے ہیں ایک کنواں تھا یا ایک کھوکھلا سا درخت نظر آیا، وہاں پر جا کر بیٹھ گئے، دونوں آرام کرنے لگے۔ تو فرماتے دونوں جب بیٹھے تو وہاں پر ایک عورت آئی، اور وہ عورت بھی کسی کی غلام تھی، یعنی باندی جسے کہا جاتا ہے، کنیز جسے کہا جاتا ہے۔ فرمایا وہ تھی، وہ پانی بھرنے آئی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ تم دونوں شہزادوں کس کے ہو؟ تو تمہارے باپ کون ہے؟ جب انہوں نے یہ سنا نا تمہارے باپ کون ہے، دونوں کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ فرمایا ہم تو یتیم ہو گئے، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم تو مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل کی بات ہے تو اس نے کہا اچھا مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو؟ میری جو مالک ہے نا، میری جو مالکہ ہے وہ اہل بیت سے بہت محبت کرنے والی ہے، تو میں آج ان کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ جب اس کے پاس لے کے گئی تو انہوں نے جو مالکہ تھی اس نے آپ کو کھانا بھی کھلایا، آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے، ہاتھ چومائے۔ ایسے بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے شخص تھے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ مدد بھی کی ہے۔ ادھر ابن زیاد کو معلوم ہونا تھا کہ دونوں بچوں کو تو مشکور نے رہا کر دیا ہے، مشکور کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ تو اس نے کہا کہ تو نے اس بچوں کو رہا کر دیا؟ کہا اس وجہ سے رہا کر دیا کہ کل قیامت کے دن ان کے جد اعلیٰ سیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے ضرور ملے گی۔ میں نے جو ان دو بچوں کو رہا کیا ہے ان کے صدقے ان کے جد اعلیٰ جو ہیں شفاعت کونین گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہوئی وہ مجھے ضرور ملے گی۔ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد اس کو بھی غضبناک ہوا اور کہا کہ اس کو بھی قتل کر دو۔ مشکور نامی جو شخص اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، آپ کو کوڑے مارے گئے، آپ کا سر تن سے جدا کرنے کا حکم دیا۔ فرماتے جلادوں نے آپ کو کوڑا مارا، پہلا کوڑا مارنا تھا آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا کوڑا مارا آپ نے فرمایا الہی مجھے صبر دے، تیسرا کوڑا مارا فرماتے مالک مجھے بخش دے، چوتھا کوڑا آپ کو مارا فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مجھے فرزند الہی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سزا مل رہی ہے۔ فرماتے ہیں پانچ ہی جب کوڑا مارا تو فرماتے ہیں کہ مالک مجھے اللہ اور اس کے فرماتے مجھے رسول اللہ اور ان کے اہل بات ان کے جو اہل بیت ہیں ان کے پاس بچا دے۔ فرماتے ہیں آپ کی بات ہی کہنی تھی، ان جلادوں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، صرف اہل بیت سے محبت کرنی تھی۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا اور ان لوگوں نے طرح طرح کی اذیتیں و تکالیف برداشت کی۔ اب بچوں کے ساتھ کیا ہوا؟ فرماتے بچوں کو ڈھونڈا گیا، بچوں کے جدھر رکے ہوئے تھے اس کی مالکہ جو شوہر تھا اس کا نام تھا حارث، تو اس نے کہا تھا بھائی بچوں کو رہا کر دیا گیا، جو آئے گا جو اس کو لے کر آئے گا اس کو بھی نام و لالچ دوں گا۔ سارے گئے، سب ڈھونڈنے نکلے، اس میں اس کا شوہر بھی تھا حارث، وہ بھی ڈھونڈنے نکل گیا۔ جب ڈھونڈ کر رات کو گھر پر آیا تو اس کی بیوی نے سوال کیا بھائی اتنی دیر سے آ رہا ہو، آج کیا کام ہو گیا، کچھ کیا پڑ گیا؟ اس نے بچوں کو ایک کمرے میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو کہا کہ ابن زیاد نے ابن امام مسلم بن عقیل کے دو فرزند ہیں ان کو رہا کر دیا ہے اس کے مشکور نے، اور ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا کہ گھوڑے وغیرہ پیسے وغیرہ ساری چیزیں میں دوں گا۔ اس نے کہا اچھا، تو یار اس نے کہا کہ تم اس معاملے میں نہ پڑھو، خاندان رسالت کے دو چمکتے ہوئے پھول ہیں، اس کی بیوی اس کو سمجھا دی۔ اس نے کہا تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اپنا کام سے کام کر، کھانا میرے لیے تیار کر۔ اس نے اس کو کہا کہ کھانا تیار کیا گیا اس کے لیے، اور کھانا کھلانے کے بعد جب آدھی رات ہوئی تو بڑے بھائی محمد بن مسلم اور دوسرے چھوٹے کا نام تھا ابراہیم، پہلے کا نام تھا محمد دوسرے کا نام تھا ابراہیم، بس یہ آخری بات ہے۔ فرماتے محمد جو ان کے بڑے بھائی تھے اور چھوٹے ان کے صاحبزادے ابراہیم تھے،
محمد جو تھے ان کو خواب آیا، اور خواب آنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو جگاتے ہوئے کہتے ہیں بھائی اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جلدی اٹھو اور تیار ہو جاؤ، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں ہمارے ابا جان کو دیکھا ہے، حضور کی زیارت کی ہے، مولا علی کی زیارت کی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی زیارت کی ہے، فرماتے ہیں حضرت حسن مجتبیٰ کی میں نے زیارت کی، اور اچانک سے حضور نے ہماری طرف نظر کرم فرمائی۔ تو جب نظر کرم جیسے حضور نے فرمانی تھی، فرماتے ہیں ہمارے ابا جان سے کہہ رہے ہو، یعنی امام مسلم سے حضور فرما رہے ہیں اے مسلم تم خود تو آ گئے، ان بچوں کو مظلوم کے پاس چھوڑ کر آ گئے۔ حضور فرماتے ہیں، امام مسلم نے جواب دیا حضور میرے جو بچے ہیں وہ بھی ابھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے جب خواب دیکھا محمد نے، فرماتے وہ دونوں بھائی کو جب خواب سنا چھوٹے کو، چھوٹا تیز سے رونے لگا، اپنے بھائی کے چہرے پہ رکھ کر اپنے چہرے کو اپنے بھائی کے چہرے پہ رکھ کر رونے لگا تیز سے، اور کئی تیز آواز نکالی جس سے حارث کی آنکھ کھل گئی۔ حارث نے جب آواز سنی، حارث کون؟ جدھر وہ رکے ہوئے تھے، جہاں پہ جب اس نے آواز سنی تو اس نے کہا کہ یہ کہاں سے آواز آئی؟ اس نے میری سے پوچھا، وہ بیچاری چپ بیٹھی رہی۔ اس نے کہا میں نے کچھ بولا تو بچے چلے جائیں گے۔ اس نے جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں پر گیا، اور وہاں پر جانے کے بعد اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا تو وہاں دو بچے ہیں۔ اس نے کہا تم مسلم عقیل کے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم بیٹے ہیں۔ انہوں نے سوچا یہ تو اہل محبت سے ہوگا، لیکن اس نے کہا تمہارا ستیہ ناس ہو، اس نے استغفر اللہ اس طرح کی گفتگو ہوئی کہ تمہارا اس طرح معاملہ ہو، میں پورا دن تمہاری وجہ سے خوار ہوتا رہا، تم میرے گھر میں چھپے ہوئے۔ اس نے دو بچوں اور اپنی بیوی کو اس کنڈی لگا کر قید کر دیا اندر، کہا صبح ہونے تو پھر جاتا ہوں اس کے پاس۔ صبح ہوئی تو اس کی بیوی اور وہ دونوں بچوں کو لے جانے لگا اس کے بعد ابن زیاد کے پاس۔ جیسے لے جانے لگا تو اس کی بیوی نے اس کے پاؤں پڑھ لے کہ ایسا نہ کرو، یہ دو بچے خاندان رسالت کے دو چمکتے ہوئے پھول، تم ان کا الزام اپنے اوپر لے لو، تھوڑا تو شرم کر لو۔ اس کا دل تو ویسے ہی سب کو، اس نے کہا اتنے سارے گھوڑے ملیں گے، اتنا انعام ملے گا مجھے، تم چھوڑ دو۔ اسی کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا رضائی غلام تھا، یعنی کہ اس کا بیٹا بھی تھا اور اس کا رضائی بیٹا بھی تھا۔ رضائی بیٹا یعنی کہ سگا بیٹا تھا نا، اور جس کو دودھ پلایا گیا، تو رضائی بیٹا بھی تھا۔ وہ غلام قریب آیا اور اس نے کہا کہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرو، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، ادھر ہی قتل کر دو۔ قتل کرنے کی صورت میں یہ ہوگا اگر تم بازار میں لے کے گئے، یعنی ابن زیاد کے پاس لے کے گئے، تو لوگ تو تمہارے پاس سے چھین لیں گے اور تمہارے کوئی گھوڑا وغیرہ نظر نہیں آئے گا۔ اس نے کہا ایک کام کر، تو یہ تلوار پکڑ اور تو ان دونوں کو قتل کر دے۔ اس نے کہا میں تو ایسا نہیں کروں گا، خاندان رسالت کے دو چمکتے ہوئے پھول ہیں اور میں ایسا کام کر دوں۔ اس نے ایسا کام تو نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ تو اگر قتل نہیں کرے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جو حارث نامی شخص اپنے غلام سے کہنے لگا اگر تو نے ان دونوں قتل نہیں کیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس غلام نے جب یہ بات سنی، غلام نے کہا اس سے پہلے تو مجھے قتل کر، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ فرماتے ہیں جو حارث تھا وہ جنگ میں ویسے ہی ماہر تھا، اس نے وار کرنا شروع کیا۔ اس نے غلام نے جیسے ہی وار کرنا شروع کیا تو غلام نے اس کی ڈاری پکڑ لی اور اس نے اس کا سر پکڑ لیا۔ حارث نے غلام کا جیسے ہی سر پکڑا، اس نے ڈاری پکڑی، دونوں کے درمیان انمن کرنا شروع ہوئی، یعنی جھگڑا دونوں کے درمیان شروع ہوا۔ آخر کار اس نے ظالم نے اپنے غلام کو زخمی کر دیا، اور زخمی کرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا جو سگا بیٹا تھا، اس نے کہا آپ میرے ایسا نہ کر میرے باپ، کیونکہ تو ایک میرے رضائی بھائی کو مار رہا ہے۔ اس نے کہا تو چپ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو قریب کیا، یعنی رضائی بیٹے کو، اور اس کے اوپر ایسا وار کیا جس سے وہ جنت الفردوس میں جامع اس نے شہادت پائی، یعنی ادھر اس کو شہید کر دیا گیا۔ اس غلام کو بھی اہل بیت کی محبت میں فرماتے وہ بھی شہید ہو گیا۔ اور میں بیٹے نے کہا تو کتنا سنگ دل ہے، ایک پیسوں کے پیچھے تو نے اپنے رضائی بیٹے کو شہید کر دیا۔ اس نے کہا تو چپ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار دی، سگے بیٹے کے ہاتھ میں، کہ تو ان دونوں کو قتل کر۔ اس نے کہا میں تو قتل نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا میں قتل کروں گا۔ تو اس نے قتل پر راضی نہیں ہوا اس کا بیٹا۔ تو فرماتے ہیں اس کی جو بیوی تھی اس کے پاؤں پڑنے لگی کہ ایسی حرکتیں نہیں کرو، ایک خاندان رسالت کے دو چمکتے ہوئے پھول ہیں۔ تو اس کے بیٹے نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ایسی حرکتیں نہ کرو۔ اس نے کہا اب تو میں ان کو ادھر ہی قتل کروں گا، کیونکہ اگر میں ادھر لے کے گیا اس کو ابن زیاد کے پاس تو اس صورت میں تو یہ ہوگا کہ لوگ مجھ سے چھین نہیں ہو، انعام و اکرام بھی چلے جائے گا میرے پاس سے۔ فرماتے بیوی دوڑ کر حائل ہو گئی تو کہنے لگی ظالم خدا کا خوف کر، آخرت کے عذاب سے ڈر۔ ظالم نے بیوی پر بھی ایسا وار کہ وہی بیچاری زخمی ہو گئی، وہ بھی نیچے تشریف لائی، نیچے اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی۔ باپ نے کہا
وہ جو بیٹا تھا اس نے جب اپنی ماں کو دیکھا کہ باپ نے اس کو زخمی، اس کی ماں کو زخمی کر دیا، باپ کا ہاتھ پکڑا، کہا تو ہوش میں آ، تو نے میری ماں کو زخمی کر دیا۔ بیٹے کو جب بیٹے نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ ہوش میں ویسے بھی نہیں تھا، بیٹے کا بھی اس نے ہاتھ پکڑا، بیٹے پر بھی ایسا وار کیا وہ بھی زخمی ہو کر مر گیا۔ اپنے سگے بیٹے کو ہی مار دیا، ایک گھوڑے کے پیچھے اور ایک انعام و اکرام کے پیچھے۔ جب بیوی جو اس کی تھی، اس نے جب اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا، اس کا بھی کلیجہ پھٹ گیا، وہ بھی ادھر ہی مر گئی، اس نے بھی وہاں پر شہادت پائی۔ فرماتے ادھر اس کا سگا ہی بیٹا گیا، وہ بھی گیا۔ اب دونوں شہزادوں کی باری ہے، حضرت محمد، حضرت ابراہیم، ان دونوں شہزادوں نے کیا کیا؟ فرماتے جیسے ہی حضرت محمد جو کہ بڑے شہزادے تھے، اس کی طرف وہ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، چھوٹا بھائی آگے بڑھ گیا، کہا پہلے تو مجھے قتل کر، بعد میں بڑے کو قتل کریے۔ یہ محبت تھی۔ کیا فرماتے ہیں کہ پہلے چھوٹے کو قتل کر، چھوٹا آگے بڑھ گیا، فرماتے پہلے مجھے قتل کر، بعد میں میرے بھائی کو کریے۔ دونوں آگے بڑھتے رہے، پہلے اس نے کہا مجھے قتل کر، اس نے کہا مجھے قتل کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے ان دونوں کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دو شہزادوں کو، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم تھا۔ اب ان دونوں شہزادوں کے سر مبارک کو اس نے ایک بوری میں ڈالا اور ابن زیاد کے پاس گیا۔ ابن زیاد کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا، ان معصوموں کو شہید کروانے کے بعد کہتا ہے کہ اے ابن زیاد لے تیری بوری۔ اس نے کہا اس کے اندر کیا ہے؟ کہا اس کے اندر امام مسلم کے دو شہزادے ہیں، ان کے سر ہیں اس کے اندر۔ تو اس نے کہا تو نے کیا ان کو قتل کر دیا؟ ہاں قتل کر دیا۔ کس کی اجازت تو نے قتل کیا؟ کس کی اجازت تو نے قتل کیا؟ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا ہوا کہ لوگ شور غل سنیں گے، میرے ہاتھ سے گھوڑے وغیرہ چلے جائیں گے۔ اس نے کہا میں نے یزید کو ایک پیغام بھجوا دیا ہے کہ امام مسلم کے دو بیٹے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اب یزید نے اگر ان دونوں کو زندہ منگوا لے تو میں کہاں سے دوں گا؟ تو نے ان دونوں کو قتل کر دیا، تو نے کس کی اجازت سے کیا؟ فرماتے ہیں ان دونوں کے سر مبارک کو تو وہیں رکھا گیا۔ وہ جو حارث اخبث الخبیث شخص تھا، اس کو بھی ابن زیاد نے اپنے جلاد کو حکم دیا، کہا اس نے ہماری بے عزتی کروائی ہے، اس نے ہماری ساتھ ہمارا وعدہ مکمل نہیں کیا، یعنی ہماری جو بات تھی زندہ لانے کی وہ نہیں کیا، اس کو بھی ایک کام کرو، اس کو بھی موت کے گھاڑ اتار دو، اس کو بھی قتل کر دو۔ کہا گیا اس اخبث الخبیث حارث کو، جس نے حضرت محمد کو قتل کیا، حضرت ابراہیم کو قتل کیا، اپنی بیوی کو مارا اس نے، اور اس کے علاوہ اپنے سگے بیٹے، اپنے رضائی غلام، اس نے اتنے 5 قتل کیے۔ اور میں اس کے بعد اس کا بھی انجام کیا ہوا، اس کو بھی آخر کار موت کے اندھیرے میں اتار دیا گیا، اس کو بھی جہنم میں واصل کر دیا گیا۔ تو یہ آگے ان کی کہانی تھی۔ اب حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفہ آمد ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا مقام ہوا، اس کے بعد کیا معاملات انشاءاللہ کل سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور جو شریعت میں رہ کر منانے کا حکم ہے اس منانے کی بھی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔